نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا جنازہ پڑھا اور ارشاد فرمایا کہ یہ شخص جنتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے گھر چلے گئے اور پوچھا کہ مرنے والا کیا عمل کیا کرتا تھا؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ اور تو اس کا کوئی خاص عمل نہیں تھا، لیکن جب بھی اذان ہوتی تو بڑی توجہ کے ساتھ اذان کو سنا کرتا اور وہ اذان کا جواب دیا کرتا تھا۔ تو یہی عمل اس کے جنت میں جانے کا سبب بنا۔ اذان ایک بہت ہی باعث برکت عمل ہے۔ اذان دینا، اذان سننا اور اذان کا جواب دینا یہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اذان دینے کا بڑا ثواب، اذان سننے کا بھی ثواب اور اذان کا جواب دینے کا بھی ثواب۔ تو جب بھی اذان ہو بندے کو توجہ کے ساتھ اذان سننی چاہیے اور اذان کا جواب دینا چاہیے، اور اذان کے وقت گفتگو کو چھوڑ دینا چاہیے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں جو اذان کے وقت گفتگو میں مشغول رہے، اپنی گفتگو موقوف نہ کرے اور خاموشی سے اذان کو نہ سنے، اندیشہ ہے کہ اس کا خاتمہ برا ہوگا، یعنی کہ وہ مسلمان نہیں مرے گا، اور جو مسلمان نہ مرے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ تو اذان کے وقت گفتگو کرتے رہنا اس کی کتنی بڑی نحوست ہے کہ بندے کا کافر ہونے کا اندیشہ ہے، ایمان برباد ہونے کا اندیشہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ اذان 3 سے 4 منٹ 5 منٹ کی ہوتی ہے، تو بندے کو 3-4 منٹ کے لیے گفتگو موقوف کر کر اذان سن لینی چاہیے، اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور اذان سنتے وقت بندہ اس کا جواب دے، جیسے جیسے مؤذن کہہ رہا ہے ویسے ویسے دہراتے جائیں۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ بھی کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، انہی کلمات کو مؤذن کے پیچھے پیچھے دہراتے رہیں۔ حی علی الصلاح پر لا حول ولا قوت الا باللہ، حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو ہر کلمے کے بدلے میں بندے کو 2 لاکھ نیکیاں ملیں گی، ہر کلمے کے بدلے میں۔ تو یوں بندہ روزانہ اذان سن کر اس کا جواب دے کر لاکھوں لاکھ نیکیاں اپنے نامہ اعمال میں درج کروا سکتا ہے۔ اور ابھی ہم نے روایت بھی سنی کہ جو توجہ کے ساتھ اذان سنے جواب دے تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص جنتی ہے۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیں کہ میں آسانی کے ساتھ جنت میں چلا جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کا امام بن جاؤ۔ عرض کی اگر امام نہ بن سکوں تو؟ فرمایا مؤذن بن جاؤ، اذان دیا کرو۔ عرض کی کہ اگر مؤذن نہ بن سکوں تو؟ فرمایا امام کے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیا کر۔ جو جتنا زیادہ امام کے قریب ہوگا قیامت والے دن وہ اتنا ہی زیادہ حضور کے قریب ہوگا۔ جو جتنا زیادہ امام کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہوتا ہے۔ جو جتنا زیادہ امام کے قریب ہوتا ہے اس کو نماز کا ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ جو بالکل عین امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اسے 100 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ جو دائیں طرف ہوتے ہیں انہیں 75 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، جو بائیں طرف ہوتے ہیں انہیں 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور باقی دوسری تیسری چوتھی صف والے ان کو 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آسانی سے جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو امام بن جاؤ یا مؤذن بن جاؤ یا امام کے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھ لو، تو اذان دینے والا آسانی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 12 سال تک اذان دے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی، اور اس اذان دینے کے بدلے میں اس کے لیے روزانہ 60 نیکیاں اور ہر اقامت کی عوض 30 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور ایک روایت میں ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ثواب کی خاطر 7 سال تک اذان دی اس کے لیے دوزخ سے نجات لکھ دی جاتی ہے، جو 7 سال تک اذان دے۔ سیدنا عثمان بن ابو عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو آخری وصیت فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ مؤذن ایسے شخص کو بناؤ کہ جو اذان دینے پر اجرت نہ لے، یعنی کہ جو صرف ثواب کے لیے اذان دیتا ہے اور اس کی اجرت کا کسی قسم کا طلبگار نہیں ہوتا، تو اس کے لیے جنت جو ہے وہ واجب کر دی جاتی ہے۔ تو اذان ایک ہی بندے نے دینی ہوتی ہے، تو ہر کوئی بندہ تو مؤذن نہیں بن سکتا، لیکن نیت تو ہونی چاہیے کہ میں بھی اذان دوں۔ اذان دینے والے کے لیے
سمندروں میں مچھلیاں، بلوں میں چونٹیاں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی دیانتدار امام مساجد اور دیانتدار مؤذنین کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مغفرت کی دعا فرمائی۔ تو لیکن مسجد میں اگر اذان کا موقع نہیں ملتا، لیکن اذان صرف نماز کے لیے نہیں دی جاتی، اور بہت سارے کاموں کے لیے اذان دی جاتی ہے، تو ان موقعوں پر بندے کو اذان دے لینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب عز و جل پہاڑ کی چٹان پر نماز کے لیے اذان دینے اور نماز پڑھنے والے چرھاوے سے بہت خوش ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ بغداد میں سیلاب آ گیا، قریب تھا کہ پورا بغداد غرق ہو جاتا۔ اسی دوران بعض نیک بندوں نے خواب میں دیکھا وہ دریائے دجلہ کے کنارے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، بغداد غرق ہو گیا۔ اسی وقت دو شخص آئے، ایک نے دوسرے سے پوچھا تجھے کس چیز کا حکم ہوا ہے؟ کہا کہ مجھے اس چیز کا حکم ہوا ہے کہ میں بغداد کو غرق کر دوں۔ پھر مجھے منع کر دیا گیا۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ رات کے فرشتوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی رات کے فرشتوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ بغداد کے اندر 700 عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جلال میں آ گیا، غضب میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ بغداد کو غرق کر دیا جائے۔ جب کسی شہر میں ظلم ہوتا ہے اور اس ظلم کو روکا نہیں جاتا تو پھر پورا شہر، پورا ملک تباہ کر دیا جاتا ہے۔ بس 700 عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بغداد کو غرق کر دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ پھر وہاں کے جو نیک لوگوں تھے انہوں نے اذانیں دینا شروع کر دی، تو 700 لوگوں نے اذانیں دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب دینے سے منع کر دیا۔ اللہ پاک نے اس کی برکت سے معافی عطا فرما دی اور بغداد جو تھا وہ ڈوبنے سے، سیلاب میں غرق ہونے سے بچ گئے۔ تو جب اذان دی جاتی ہے تو بلائیں ٹل جاتی ہیں، عذاب دور ہو جاتے ہیں، وبائیں بھی جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہا کہ کثرت کے ساتھ اذانیں دی جائیں، اذان دینے سے امن و امان آتا ہے۔ اذان کیونکہ اللہ کا پاک کا ذکر ہے، اس لیے فرمایا کہ اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا چین اللہ کے